السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں ڈاکٹر امام قاسم ساقی آپ کی خدمت میں نیوز 16 چینل ایک مکالمہ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارے سامنے ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کے آبا و اجداد اس رائے چوٹی کی سرزمین پہ کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے خدمت انجام دے رہے ہیں، اور ایک ایسی شخصیت سید شاہ رضی الدین حسن الحسینی صاحب کا استقبال کرتا ہوں۔ محترم المقام جناب سید شاہ رضی الدین حسن الحسینی صاحب، میں ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ کی جائے پیدائش اور آپ کی تعلیم اور آپ کی ادبی خدمات کے تعلق سے سامعین جاننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میری پیدائش سن 1980 میں شہر رائے چوٹی میں ہوئی، اور میری ابتدائی ایلیمنٹری جو تعلیم رہی وہ تیلگو میں رہی۔ واہ واہ، ماشاء اللہ۔ اور اس کے بعد میری ہائی اسکول جو ہوئی اس میں جو ہے اردو کی شرکت ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور گورنمنٹ ہائی اسکول رائے چوٹی میں نے اپنی 10ویں کلاس کمپلیٹ کی۔ پھر الحمدللہ اس کے بعد میں حیدرآباد ہجرت کر گیا۔ میرا انٹرمیڈیٹ، ڈگری اور ایم اے یہ تمام حیدرآباد میں ہی ہوئے ہیں۔ اور میرے والد بزرگوار حضرت سید شاہ حمید الدین حسنی والحسینی سابق اردو منشی گورنمنٹ گائیڈ رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میرے چچائے محترم سابق اردو منشی گورنمنٹ ہائی اسکول رائے چوٹی۔ الحمدللہ ان تمام کے اکرامات آج بھی ہم پر جاری ہیں۔ یہ مرحومین ہیں، مگر ان کے جو خدمات رہے ہیں ان کا فیض آج بھی مجھ پر جاری ہے، اور میرے ذریعے شہر رائے چوٹی کے عوام الناس پر وہ فیض جاری ہے۔ الحمدللہ، شکر ہے خدا کا۔ صاحب، ہم لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شاعری کا ذوق آپ کو ادبی وراثت میں ملا۔ آپ کے آبا و اجداد شاعر تھے، تو ادبی ذوق اور اردو کا ذوق جو ہے آپ کو اپنے آبا و اجداد کی طرف سے ملا ہے۔ اب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شاعری کی طرف آپ کا رجحان کیسے ہوا؟ بڑا اچھا سوال آپ نے مجھ سے کیا ساقی صاحب۔ شاعری کے حوالے سے میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ شاعری کا ذوق و شوق مجھ میں بچپن سے تھا۔ وہ اس لیے تھا کہ والد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ شاعر تھے، اور میرے گھر اردو ادبی محفلیں یہ تمام ہوا کرتی تھی، اردو کے مشاعرے وغیرہ۔ تو میں بالکل ہی چھوٹا تھا، اسکول کی تعلیم میں تھا اس وقت، تو میں والد بزرگوار کا ذوق و شوق دیکھتا تھا، اور میں مشاعرے جو ہے سنتا تھا، اور اس وقت سے مجھے جو ہے شاعری سے رغبت و نسبت تھی، مگر بحیثیت شاعر میں نمودار نہ ہو پایا، اس لیے کہ مجھے کوئی رہبر نہیں ملا۔ اور والد بزرگوار، میری عمر جب میں 10ویں کلاس میں تھا تو والد بزرگوار جو ہے غریق رحمت ہو گئے۔ تو جب مجھ میں ایک شعور جاگا کہ میں شاعری سیکھوں، یقین مانیے آپ کہ شاعری کو لے کر میں اتنا بے چین و بیتاب تھا، جبکہ مجھے بچپن سے جس چیز سے نسبت اور رغبت تھی، مجھے ایسا لگتا تھا کہ سارا سمندر میرے پاس ہے، مگر ایک بوند پانی میری پیاس ہے۔ وہی عالم تھا میرا۔ میں اپنے جذبات و احساسات کو کسی سانچے میں ڈھالنا چاہتا، اور وہ سانچہ شاعری میں جو ہے یقیناً اس کے لیے شاعری سجاوٹ تھی، مگر میں رہبری کی تڑپ میں یعنی پھر رہا تھا۔ اور اس وقت شہر رائے چوٹی میں جو ہے میں جہاں تک سمجھتا ہوں بہت ہی کم لوگ تھے شعراء اکرام جن سے میں استفادہ کروں۔ اس کے بعد جہاں تک میں اس وقت کے شعراء جو میرے ذہن مجھے یاد ہیں، نون میم جالب، میں انہیں دیکھا کرتا تھا۔ نام بتائیے۔ نور محمد جالب۔ اچھا، نون میم جالب ہیں۔ تو وہ میرے ابتدائی تعلیم کے ایلیمنٹری اسکول کے پہلے استاذ ہیں۔ اچھا جی۔ جب مجھے ایلیمنٹری اسکول میں یعنی میں سمجھتا ہوں کہ نرسری جو کلاس ہوتی ہے، ابتدائی تعلیم جو میری تھی اسکول کی، اس وقت وہی میرے استاذ تھے، تو میں انہیں بھی دیکھا کرتا تھا۔ بحیثیت شاعر میں نون میم جالب کو اس وقت سے جانتا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے میں حیدرآباد ہجرت کر گیا، اور حیدرآباد میں تعلیم میں مصروف ہو گیا، اور گھر کے حالات کچھ اور ہو گئے، والد بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ غریق رحمت ہو گئے، تو اس کے بعد ہمارے گھریلو حالات کچھ اور تھے، مگر شاعری کا جذبہ مجھ میں ایک سسک کے رہ گیا تھا۔
میں شاعری سیکھنے کے ذوق و شوق میں تھا، یعنی میرے جذبات و احساسات کا سانچہ صرف اور صرف شاعری میں ہوتا تھا جی، مگر میرے اندر جو ہے وہ ایک باضابطہ علم ہوتا ہے، ایک عروج ہوتا ہے شاعری کا. جی، تو مجھے جو ہے ٹیکنیکلی کوئی مجھے رہبر نہیں ملا، اچھا، اور میں ایک تلاش میں تھا. اور اس کے بعد میں چند ماہ جو ہے موسیقی کی اور بڑھ گیا، میوزک سیکھنے لگا. ارے واہ، مورتی صاحب تھے ایک شہر رائی چوٹی میں، ہاں جی، اور ان کے پاس میں نے قریباً 6 یا 7 راگ وغیرہ میں نے سیکھی ہیں. اچھا، وہ میرے استاذ رہے ہیں، استاذ تو استاذ ہوتے ہیں. ارے واہ، بہت خوب. تو انہوں نے جو ہے مجھے موسیقی کی اور میری نسبت و رغبت بڑھائی، مگر پھر بھی میں جو ہے مطمئن نہیں تھا. اچھا، کیونکہ میرے اندر ایک شاعری سا جذبہ، ایک شعلہ سا تھا. بالکل. میں بہت ہی پریشان تھا. پھر اس کے بعد حیدرآباد ہجرت کرنے کے بعد وہاں پر بھی کوئی رہبری نہیں ملی. کالج وغیرہ جو ہے جی، میں اس میں مصروف رہا، گھریلو حالات میں مصروف تھا. اور اس کے بعد میں سعودی عرب چلے گیا. جی، سعودی عرب میں بھی مجھے جو ہے ایک پھر سے مجھے شاعری کی جو پیاس، جو طلب اور تڑپ تھی وہ بے چین کر رہی تھی. وہاں پر بھی میں بے چین تھا کہ شاید مجھے کوئی رہبر مل جائے. اچھا، تو اس رہبری کی تلاش میں جو ہے کئی ناطقاں حضرات سے میری ملاقاتیں ہوتی تھی، مگر ان میں جو یہ پرٹیکولر جو عروج ہوتا ہے، جی، علم عروج اور یہ جو شاعری کا فن، یہ جو صنف ہوتی ہے، جی، میں اس سے ناواقف تھا. کپڑا تو تھا میرے پاس تاگا تھا، تمام چیزیں تھی، مگر مجھے میجرمنٹ پتا نہیں تھا. تو شاعری جو ہوتی ہے اوزان و میزان کی بنیاد پر ہوتی ہے. تو ایسا میرا شاعری کا سفر رہا. الحمدللہ ابھی تو میں شاعری سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ تمام اساتذہ ہیں، میرے سایہ فگن ہیں آپ لوگ، تو آپ لوگوں کی رہبری میں جو ہے میں انشاءاللہ الحمدللہ. بہت اچھی بات کہی آپ نے، کیونکہ آپ کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاعر جو ہے بنتا نہیں ہے، پیدا ہوتا ہے. جب آپ کے اندر جو شاعر چھپا ہوا تھا تو شاعر کو اجاگر کرنے کی طلب آپ میں موجود تھی. اور یہ بھی سننے میں آیا کہ یہاں پر کئی اساتذہ موجود ہیں، تو ان سے استفادہ کرنے کی کوشش صحیح نہیں کی آپ نے، یا ان کی طرف آپ کا دھیان نہیں گیا؟ ہاں دیکھیے، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیے صاحب، جب میرے جو آئیڈیل ہیں میرے والد ہی ہیں. میں ان کی خلوت میں نے دیکھی ہے، ان کی جلوت، ان کی تنہائی، ان کے آنسو میں نے دیکھے ہیں، ان کی خوشیاں میں نے دیکھے ہیں. اور والد صاحب اکثر و بیشتر جب کبھی پریشان ہوتے تھے تو اپنی انگلی زمین پر رکھ کے کچھ نہ کچھ گنگناتے تھے. تو میں بہت ہی توجہ سے دیکھتا تھا والد صاحب کو. تو والد محترم جو ہے گنگناتے تھے. مجھے اس وقت بھی شعور نہیں تھا کہ والد صاحب جو ہے کچھ شاعری کر رہے ہیں. تو اس کے بعد والد صاحب کے جانے کے بعد میں دراصل کہیں آپ تو تھے، میں چند لوگوں سے متاثر تھا، نون جالب اور ماشاءاللہ آپ تھے، مگر آپ لوگ اس وقت میں بہت ہی کم عمر کا تھا. تو مجھ میں ایک شرم سی تھی آپ اساتذہ سے بات کرنے میں، گفتگو کرنے میں. ان سے ملا، آپ سے میری ملاقات ہوئی. سچ کہیں تو آپ لوگوں سے جو ہے مجھے کافی کچھ جذبہ ملا ہے شاعری کے بعد. میرے والد بزرگوار کے بعد میں جن سے متاثر، یعنی میرا انسپریشن جو ہے آپ ہی لوگ ہیں. آپ ہیں، جناب ہاشم ہیں، نور محمد ہیں. ایک نشست ہم نے کی تھی 2003 میں میرے گھر، آپ کو یاد ہوگا یا نہیں. اس وقت لائٹ چلی گئی تھی، چراغوں کو رکھ کر ہم نے اس نشست کا آغاز کیا. اس نشست کو ہم نے چلایا تھا، اور اسی چراغ کی روشنی تھی جو میری تاریکیوں کو مٹا دی. یقین مانے وہ رات، وہ شب میرے دل میں ایسے گھر کر گئی. آپ لوگوں کی صحبت اور آپ لوگوں کا علم، اور میں نے آپ لوگوں کے اندر ایک شاعری جو کوالٹی ہوتی ہے، میں نے اس کو اس دن دیکھا ہے، جانچا ہے. یعنی مجھے اس وقت میں کافی کچھ متاثر ہوا آپ لوگوں سے. اس کے بعد جو ہے الحمدللہ 2009 میں، یقین مانیں آپ، 2009 میں میں نے اپنی پہلی یعنی نعت لکھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ 3 دن میں نے اس بحر کو یاد کیا. مجھے ایک کلو مل گیا، کیونکہ مجھ میں شاعری سیکھنے کا ایک جذبہ ہے، ٹیکنیکلی جو ہے. یقین مانیں آپ، 3 دن میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے نعت لکھوائی. اور اس وقت میں نے اوزان و میزان کا پاس و لحاظ شاعری میں جو ہوتا ہے، وہ اس کے تمام جو ارکان ہوتے ہیں اس کو نبھاتے ہوئے میں نے شاعری لکھنے کی کوشش کی ہے. میں نے جلد بازی نہیں کی ہے. آج الحمدللہ میری عمر 42 سال ہے، مگر آج بھی میں جو ہے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ تمام لوگوں سے جب بھی ملتا ہوں، دیکھتا ہوں، مجھے سیکھنے کا ایک موقع ملتا ہے الحمدللہ.
یہ آپ کا حوصلہ افزا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی بھی میں سیکھ رہا ہوں، اور آپ کے جو مستقل مزاج ہے وہ شاعری کی طرف آپ کا رجحان گیا ہے. تو اب شاعری میں کئی حیات ہیں، اور کن حیت کو آپ، یعنی جیسے کہ نعت ہے، غزل ہے، نظم ہے، کئی حیات ہیں، کئی اصناف ہیں، تو صرف کس صنف پر جو آپ کا رجحان زیادہ ہے؟ حضرت قبلہ، اصناف سخن میں سب سے مشکل ترین صنف نعت گوئی کا ہے. بے شک. اور یہ اللہ کا کرم ہے، سرور کونین رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے مجھ پر، کہ مجھ سے جو اللہ نے پہلا کلام یعنی شاعری کی شکل میں نے کوئی کلام لکھا ہے وہ تو نعت پاک ہے. سبحان اللہ. ان اصناف میں یقین مانے لوہے کے چنے چبانے کے مانند نعت ہوتی ہے، بالکل صحیح. مگر اللہ کا بے پناہ کرم ہے مجھ پر کہ میں نے نعت سے اپنے کلام کا آغاز کیا. شروعات کا اگر کوئی شروعات کا ہاں، وہ ایک مصرع تھا، سرزمین کڑپا کسی مشاعرے میں دیا گیا تھا. اس کا مطلب یوں ہے کہ تھے آدم و موسیٰ بھی طلبگار محمد، تھے آدم و موسیٰ بھی طلبگار محمد، ہر دور کی آواز ہے اعلان محمد. تو میں نے اس مصرے پر پہلی اپنی نعت، یعنی اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں ایک کلام لکھوں، اور میری خوشی کا اس وقت ٹھکانہ نہیں تھا صاحب. یقین مانے کسی بے گھر کو گھر مل جاتا ہے، اسی کی مانند الحمدللہ میری خوشی کا اس وقت ٹھکانہ نہیں. کچھ شعر ہوتے یاد ہو تو سنا دیجیے. ہاں، ایک نعت کے میں نعت سے جو شروعات میں آپ نے جہاں میری ابتدائی ابھی بھی میری شروعات ہی ہے، تو میں مطلع حاضر کرتا ہوں. واسطہ دیتا ہوں میں آقا کا دوا سے پہلے، واہ، واسطہ دیتا ہوں میں آقا کا دوا سے پہلے، پا ہی لیتا ہوں شفا میں تو شفا سے پہلے، پا ہی لیتا ہوں میں شفا، پا ہی لیتا ہوں شفا میں تو شفا سے پہلے. چاند سورج کو چمکنے کی اجازت ہے کہاں، چاند سورج کو چمکنے کی اجازت ہے کہاں، در سرکار کے ذروں کی ادا سے پہلے. واہ واہ واہ. اتنی مہلت میری سانسوں کو عطا کر دینا، اتنی مہلت میری سانسوں کو عطا کر دینا، اے خدا نعت میں لکھوں گا خزاں سے پہلے. واہ واہ واہ. خزاں سے پہلے کا استعمال بہت اچھا کیا ہے. مشکور. بہت اچھی نعت ہے الحمدللہ. شروعات ہی اگر اس طرح کی ہے تو آپ کس درجے کے اشعار لکھتے ہوں گے یہ تو آپ ہی جانتے ہیں. اور ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ آپ کے آبا و اجدادی سے اردو کے کیا ہے، اردو درس و تدریس میں حصہ لیتے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اردو شعر و شاعری کی بھی اچھی خدمات کی ہیں آپ کے آبا و اجداد. کیا ان کے کوئی شعری مجموعہ، ان کا کوئی شعری مجموعہ اگر ہے؟ دیکھیں صاحب، جہاں تک مجھے خیال ہے تقریباً لوگ میرے خاندان، میرے آبا و اجداد میں شعراء گزرے ہیں. اور بنفس نفیس میرے جد اعلیٰ، اور میری پھوپھی مرحومہ وہ بھی شاعرہ تھی بہترین. اور میری پھوپھی سے میں انہیں سنا کرتا تھا بچپن میں، وہ مجھے اپنے اقبال تھا، اقبال النساء آپ کا اس میں گرامی تھا. تو دراصل میں نے بہت تاریخی بات ہو گیا، تاریخی بات ہے. اور یقین مانے وہ جب کبھی اداس ہوتی تھی تو مجھے اپنے دامن میں لے کر وہ کچھ نہ کچھ اشعار کہتی تھی، اور مجھے اس وقت شعور نہیں تھا، مگر میں جانتا تھا کہ یہ شاعری کہہ رہی ہیں. ہاں، وہ شاعرہ گزری ہیں، وہ اپنے حالات پر اکثر و بیشتر فی البدی یعنی اشعار کہا کرتی تھی. اور اس کے بعد والد صاحب، چچا بزرگوار، اور میرے خاندان میں گرم کنڈا کی سرزمین سے حضرت شاہ محی الدین حسینی سرزمین گرم کنڈا سے، اور وہ میرے آبا و اجداد سے ہی آپ کا رشتہ ہے. اور وہ ہمارے گھر کے داماد تھے اور بہترین شاعر تھے. اور والد بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ انہیں جو ہے استاذ کا درجہ و مرتبہ دیتے تھے. وہ پھوپھا بھی تھے میرے والد کے. میں نے ان کی تاریخ سنی ہے شعراء کرام میں، جہاں تک مجھے خیال آ رہا ہے. اور والد صاحب کے تو کیا کہنے صاحب، میرے والد بزرگوار جو ہیں ان کی شاعری، وہ اپنی زندگی پر شاعری کیا کرتے تھے. جیسا آپ اجازت دیں تو ان کے غزل کے چند اشعار مجھے یاد آ رہے ہیں. مطلب یوں ہے کہ اے رند بلا نوش ذرا جھوم کے پینا، اے رند بلا نوش ذرا جھوم کے پینا، آیا ہے بڑی دھوم سے ساون کا مہینہ.
अंगड़ाइयां लेती है तखय्युल की हसीना, वाह अंगड़ाइयां लेती है तखय्युल की हसीना, आने लगा जज्बात के माथे पे पसीना। वाह वाह। ये शेर देखें जो मेरे दिल को बहुत छूता है। जी अल्लाह मेरे वालिद को गरीब करे, मत करें, उनके आमीन। दर्जात बुलंद करें। जी एक दिल है उसकी हिफाजत के लिए, जी, ये दिल है। एक दिल है उसकी हिफाजत के लिए गम है हजारों, जी एक दिल है उसकी हिफाजत के उसकी लिए। हिफाजत के लिए गम है हजारों, जी तूफानों के साये में है नाजुक सा सफीना। वाह वाह वाह। अब जो है कभी ऐसा ख्याल नहीं पैदा हुआ कि उनके मुसव्वदों को, उनके अशार को किताबी शक्ल दें। यकीनन माशाल्लाह, बेहतरीन सवाल। मेरे वालिद मरहूम रहमतुल्लाहि अलैह का जितना शायरी का ज़ख़ीरा है जी, मेरे ही पास जमा है। अरे वाह, अरे वाह। जी और डायरीज मैंने, जब मेरे वालिद बुजुर्गवार का इंतकाल हुआ तो मेरे हाथ उनकी जो दौलत थी जी, वो मेरे हाथ लगी, वो दौलत थी मेरे वालिद बुजुर्गवार की सुभान एक डायरी थी बहुत जिसमें आपने अपने अशार, अपने हालात की तमाम चीजें जो है उसमें आपने जो कलमबंद किए हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे पास महफूज है। मैं किसी उसके लिए मौके की तलाश में हूँ, जब कभी मुझे कोई अच्छा मौका मैसर होगा तो मैं उसको एक बेहतरीन किताब की नहीं, शक्ल क्योंकि में, आप जैसे वो किताब मंजर पर आएगी तो एक उर्दू अदब के सरमाए में इजाफा होगा। यकीनन 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 जी यकीनन। और इंशाअल्लाह ताला मैं उसको अनकरीब जो है मैं उसी कोशिश में लगा हूँ, उसी काविश में लगा हूँ कि उसको एक किताब की शक्ल दे सकूँ इंशाअल्लाह। जी, बेहतर है कि वो जो शायरी है किताबी शक्ल में आ जाए तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि इंशाअल्लाह। बहुत लोग प्यासे हैं कि आपके आबा और अजदाद के अशार सुने तो हैं लेकिन पढ़े नहीं हैं। अब जो आजकल के नौजवान शोरा आ रहे हैं उनकी नज़र से अगर गुजर जाए तो बहुत फायदामंद होगा। यकीन। रायचूटी में आप जो है कई सालों से मुशायरे करते आ रहे हैं, ज़रख़ेज़ ज़मीन की आबियारी कर रहे हैं, तो ये काबिल रश्क बात है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि सिर्फ आप मुशायरे की हद तक क्यों महदूद हैं? क्योंकि उर्दू के फ़रोग़ के लिए सेमिनार किए जा सकते हैं और बैतबाजी वगैरह सब रखे जा सकते हैं, तो आपकी जो ये है काविशें हैं सिर्फ मुशायरे की हद तक महदूद क्यों है, ये जानना चाहता हूँ। देखिए कासिम साहब, जी मुशायरों का जज्बा मैंने अपने वालिद मरहूम से पाया। वाह। मैं उनमें एक बेदारी, एक जुनून जी मैंने देखा जी। है मेरे वालिद में। जी और मेरे वालिद साहब की जो है, वालिद साहब बुजुर्गवार रहमतुल्लाह अलैह ने जी कई मुशायरे शहर रायचूटी की ज़मीन पर मुनाकिद किए थे जी और मुझे याद भी है। और डाइट जो गवर्नमेंट डाइट है जी वहाँ पर भी कई मुशायरों का इनाक़ाद बिल्कुल, में आया मेरे बिल्कुल। वालिद की जी। सरपरस्ती में। तो उस वक्त से मेरे दिल में एक बात थी कि मैं मुशायरे किया करूँ रायचूटी में, ताकि मुशायरा इसलिए मैं करना चाहता हूँ। मेरे वालिद साहब की जो है उनकी ख्वाहिश भी थी, वो खुद चाहते थे कि शहर रायचूटी में मुशायरे हों, इसकी एक रिवायत, एक दागबेल हो पड़ जाए। जी वही कोशिश रही, वही मेरी भी है। वहाँ पर जो है कई लोगों को जो है मुशायरे के ज़रिए सीखने का मौका भी मिलता है। अच्छा ये मेरी कोशिश रही है। और शहर रायचूटी यकीनन एक ज़रख़ेज़ ज़मीन है उर्दू के लिए, जी मगर मुझे खुशी भी इस बात की है कि आप जैसे उदबा हैं यहाँ पर, आप जैसे असातिज़ा हैं, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद भी है कि आप तमाम की सरपरस्ती में ज़रख़ेज़ ज़मीन सरसब्ज़ और शादाब हो जाएगी एक दिन इंशाल्लाह। और देखें साखी साहब, मुशायरे के हवाले से अगर आप कहें तो मैं थोड़ी सी तवील गुफ्तगू करना चाहता हूँ। जी इंशाअल्लाह। और मुशायरों की दागबेल जो थी, वालिद बुजुर्गवार का जो मंशा था वही मंशा मेरा है माशाअल्लाह। और मैं उसी मंशे को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। तकरीबन लोग उर्दू को ये अहम बात है। जी, उर्दू को सिर्फ शायरी की हद तक महदूद करते हैं। जी। किसी मुशायरे में आकर वाह कह देने से उर्दू का हक अदा नहीं होता। बिल्कुल सही। उर्दू एक ऐसी पाक और साफ और शफाफ जबान है, जी। यकीन माने ये गॉड गिफ्ट जबान है। बहुत इसकी हिफाजत करना हर उर्दू दां, गैर उर्दू दां तमाम की जिम्मेदारी है। बेशक। एक हदिया अजीम है उर्दू जबान। अरबी और फारसी के बाद अगर किसी भी मिठास और चाशनी या शीरीनी अगर देखनी है, वो ज़बान उर्दू है। और ज़बान उर्दू सिर्फ शायरी नहीं, ज़बान उर्दू मोहब्बत बयान करती है, ज़बान उर्दू जिंदगी बयान करती है, ज़बान उर्दू अकीदत बयान करती है, ज़बान उर्दू जिंदगी जीने का सलीका बताती है। उर्दू के अंदर कई पहलू हैं और लोग सिर्फ उर्दू का नाम जब सुनते हैं तो शायरी की हद तक महदूद कर देते हैं। नहीं साहब, शायरी तो ये अलग एक मुख्तसर सी एक सिंफ है उर्दू की शायरी। और उर्दू आपने आपका जो सवाल था कि सिर्फ और सिर्फ मुशायरे की तरफ मैं आता हूँ, आपके सवाल के जवाब देता हूँ। आपने बड़ा बेहतरीन सवाल किया
کہ میرے جذبات و احساسات میں اسی سوال میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. واہ. اور اردو زبان میں چاہتا ہوں کہ مشاعرے لوگ دیکھیں آج کل نوجوان پہلے جو ہے مشاعرے کی طرف راغب ہوں. جب وہ داخل ہو جائیں اس میدان میں تو انہیں اس مشاعرے کے ذریعے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ اردو والے ہو جائیں. بالکل جب تک سننے والے نہیں رہیں گے تو اور مشاعرہ ایک مزاجی شوق ہوتا ہے. مشاعرہ جو ہوتا ہے مزاجی شوق ہوتا ہے. بہت اچھا ہے جی. میرا مقصد جو ہے انہیں جو ہے اس شوق میں مبتلا کر دوں. جی. اور مشاعرہ اردو سے متصل ہے اور یقین مانیں آپ یہ لوگ آج نہیں تو کل اردو کے اس مقدس جال میں آ جائیں گے مشاعرے کے ذریعے. تو میں یہی اسی مقصد ہے. اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ صرف آپ نعتیہ مشاعروں پر توجہ دیتے ہیں. مشاعرے تو کئی طرح کے ہوتے ہیں تو نعتیہ مشاعروں پر توجہ دیتے ہیں یہ بیاد رفتگاں کے نام سے. تو اس کی اہم وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دوسرے مشاعرے جو ہے اردو کے فروغ کے لیے وہ بھی اچھی کارآمد ہے. تو صرف نعتیہ مشاعرے ہی آپ کیوں دوسرے مشاعرے بھی جو ہے آپ کروا سکتے تھے؟ تو اس کی وجہ کیا ہے اہم وجہ؟ اس کی وجہ دیکھیے حضرت میری کوششیں اور کاوشیں ہمیشہ یہی رہی ہیں میں نعت کے مشاعرے کے علاوہ جی اور بھی دیگر مشاعرے رکھوں. جیسا آپ نے کہا بیت بازی ہو, طلباء کو جمع کروں, بہاریہ مشاعرہ. اور بہاریہ مشاعرہ جو ہے میرے شہر کے ماحول کو دیکھتے ہوئے دیکھیے میں تو مشاعرے جو ہے یہاں کی سرزمین یہاں پر جو ہے تبلیغی جماعت یا دین کی طرف زیادہ لوگوں کا رجحان ہے. اس نسبت سے آپ جو ہے زیادہ نعتیہ مشاعرے کی طرف توجہ دے رہے ہیں. کیا یہی وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ کچھ ایسا ہی سمجھیں. انشاءاللہ میری کوشش رہے گی ڈاکٹر صاحب کہ میں مستقبل میں بہاریہ کل ہی مشاعرے منعقد کروں اور میں اسی جستجو میں لگا ہوا ہوں. بس اب فی الوقت جو ہے تھوڑا سا میں لوگوں کو جو ہے شاعری کی طرف جی آپ کی باتوں سے اندازہ ہو کہ لفظ کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نعتیہ مشاعرہ کر رہے ہیں اور یہاں کے لوگوں میں تبدیلی آ کر ہے تو آپ کچھ لوگ بہاریہ دور کی طرف بھی آ رہے ہیں تو آپ جو ہے بہاریہ مشاعرے بھی کروانا چاہتے ہیں. یہ بہت عمدہ جواب تھا آپ کا الحمدللہ. اور رائے چوٹی کی جو ادبی سرزمین ہے یہاں اردو کے فروغ کے لیے اور کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں؟ اردو کے فروغ کے لیے شہر رائے چوٹی میں یہ جو اعلیٰ درجے کے کالج ہیں اردو کالجز ہیں جیسا ڈگری کالج ہے, ہائی اسکول ہے, ٹیچر ٹریننگ سینٹر ہیں, وہاں پر سیمینارز وغیرہ منعقد کریں جی اور ان بچوں میں ان طلباء میں جو ہے سیمینار کے حوالے سے بتائیں اور سیمینار کا مقصد کیا ہے بتائیں جی اور ان بچوں میں شعور بیدار کریں جی کہ اردو کا شعور. اردو جو ہے رائے چوٹی میں جو ہے کئی تنظیمیں ہیں اردو ادب کی اور ان کے ذریعے مشاعرے منعقد ہوں اور بالخصوص ان طلباء کو جو ہے اس میں جو ہے بلایا جائیں, مدعو کیا جائے اور مشاعرے کے حوالے سے انہیں سمجھایا جائے اور نوجوان نسل جو ہے انہیں کئی پہلوؤں سے جو ہے اردو سے آراستہ کروایا جا سکتا ہے. اور یہ لوگ فقط ایگزام کے لیے اردو پریپیئر ہوتے ہیں بک ٹو بک سبجیکٹ ٹو سبجیکٹ, اس سے میں اردو کے مقاصد پورے نہیں ہوتے, اردو کا حق ادا نہیں ہوگا. تو لہٰذا میری درخواست ہے یا جتنی بھی جو تنظیمیں ہیں جو بھی اردو ادب کے لیے کام کرتے ہیں اور جیسا کہ آپ لیکچرر ہیں اردو کے تو آپ کا فرض بنتا ہے روزانہ جتنے بھی بچے آپ کی جماعت میں تمام کو جو ہے کچھ نہ کچھ بتائیں, آپ شاعری کی طرف ان کی نسبت لیں, بیت بازی رکھیں, آپ مقابلے رکھیں اور انہیں انعامات سے نوازیں. شاعری نہیں کہ نثر کی طرف بھی ان کا رجحان بڑھا ہے یقیناً اور پریکٹیکلی جو ہے ان کو مشاعرے کی طرف لے کے آئے. یہی وجہ ہے کہ آج کل جو مشاعروں میں سامعین کا فقدان ہے وہ اسی نسبت سے جو ہے کم ہوتے جا رہے ہیں کہ اردو کے سننے والے نہیں ہیں, بعض سامعین نہیں ہیں. تو بعض سامعین پیدا کرنے کی غرض سے اساتذہ اور پروفیسرز اور لیکچررز جتنے بھی اردو کے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اردو کے محفلوں کو سجائے اور جہاں اردو محفل سجتی ہے وہاں پر طلباء و طالبات کو لے کر جائیں, ان کو احساس دلائیں کہ لکھنؤ اور دیگر کلاسیکی دور میں جو مشاعرے چلتے تھے وہ کس درجے کے تھے, شعرا کیا ہوتے ہیں, شاعری کیا ہوتی ہے اور شاعری کی لذت کیا ہوتی ہے, نثر کیا ہوتی ہے, ساری چیزیں جو ہے بتانا لازم ہے. آپ کا کہنا یہی ہے؟ یقیناً. بہت خوب. آپ کس سے متاثر ہیں؟ کون آپ کے آئیڈیل شاعر ہیں, کون آپ کے آئیڈیل استاد ہیں؟ پہلے آپ نے بتا دیا کہ آپ کے والد محترم آپ کے آئیڈیل شاعر ہیں, آئیڈیل استاد ہیں, تو اس کے علاوہ اور کون ہے آپ کے آئیڈیل شاعر اور خطیب آئیڈیل شاعر کون ہے؟ کون سے شاعر کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ خطیب کلاسک دور کے شعراء میں اور جدید دور کے شعراء میں کن شعراء سے آپ متاثر ہیں؟ اس وقت
जहाँ तक मेरे बचपन का सवाल है जो है महबूब खान हुस्न मरहूम जो रायचोटी के शायर बिल्कुल बिल्कुल उस्ताद शायर भी रहे हैं और वो खालिश शायर लगते थे मुझे, उनका लिबास और उनका चेहरा अच्छा वज़ा ख़ता शायराना था यकीनन। जी। तो उनसे भी मैं थोड़ा बहुत मुतासिर हुआ। क्लासिक दौर के शुअरा अगर जिनसे मैं मुतासिर हूँ तो इकबाल साहब रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि अलैह जी। तो उनके नाम से मुझे अफजल है मैं रहमतुल्लाहि अलैह लगाना है, क्योंकि आप इल्म का मीनार रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ता क़यामत तक आपका इल्म रोशन रहेगा तमाम के लिए जी। और मीर तकी मीर साहब जी और जिगर मुरादाबादी, जी। मैं इनसे काफ़ी मुतासिर रहा कि मेरी इब्तदाई दौर में जब मैं मुताला किया करता था तो इन्हीं लोगों के जो है कलाम पढ़ा करता था, इन्हीं की जो किताबों में जो भी सरमाया मिलता था तकरीबन इन्हीं लोगों का कलाम शाया हुआ करता था उस वक्त, तो मैं उन्हीं से मुतासिर हूँ जी। अच्छा, पढ़ने के कई तरीक़े हैं। तो शायर जो है कायनात अदब का मुताला करता है और शोरा जो है किताबों का मुताला भी करते हैं, तो किसको तरजीह देंगे? जो शोरा जो दुबा है शोरा है, बाज़ लोगों का कहना कि मुताला वसीउल मुताला जितना हो उतना उसके अंदर उसका शूर जो है इतना आगे बढ़ेगा। तो अब वो मुताले की तरफ क्या है, किताबों के मुताले की तरफ रुजू होंगे या कायनात के मुताले की तरफ? देखिए सब पहला मुताला इंसान का खुद से होता है। जी वाह। इंसान खुद का मुताला क्या करें कि वो क्या करना चाहता है, जी किस सिमत जा रहा है, जी। तो इंसान पहले खुद का मुताला करें। जी। और किताब, देखिए किताब का बहुत अहम रोल होता है जिंदगी में। जी, किताब की बहुत अहमियत है। किताब की बहुत अहमियत है। किताब ऐसी चीज़ है जो इंसान की रहनुमाई हमेशा करती है। वाह। आप कलाम मुक़द्दस क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने बेशक कुरान मुक़द्दस को अल्लाह ताला ने हम पर नाफिज किया, उस कलाम मुक़द्दस को ता क़यामत तक वो हमारा रहनुमा है और बाद क़यामत अल्लाहु आलम। तो लिहाजा जो भी इल्म जो भी होता है, हर इल्म जो है इंसान के लिए फ़ायदेमंद होता है और इल्म हमेशा इंसान का रहनुमा रहा है। एक आखिरी सवाल है, आप यहाँ के रायचोटी की सरजमीन के शोरा उद्बा हो या उर्दू वाले हो, जितने भी उर्दू वाले हैं, इनको क्या पैगाम देना चाहिए? आपकी तरफ से कुछ पैगाम? बिल्कुल, मैं शहर रायचोटी के लोगों को यही पैगाम देना चाहूँगा उर्दू के हवाले से कि उर्दू के लिए जैसा भी मुमकिन ख़त्म हो, उर्दू की बका के लिए एकजुट हो जाएं। और शहर रायचोटी के अंदर एक शर्म सी होती है, ये शहर जो है ज़रख़ेज़ इसलिए है कि उर्दू ज़बान को बोलने में बाज़ लोग शर्माते हैं। अच्छा, इसलिए ज़रख़ेज़ उर्दू ज़बान फुसाहत तो बलागत अगर आप उर्दू में करना चाहें तो लोग शर्माते हैं। इसलिए ज़रख़ेज़ है, बोल के फिर गलत है जी। नींद आती है। अच्छा, सवाल दोबारा। सवाल क्या है, उर्दू वालों को आपकी तरफ से आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? उर्दू की बका के लिए हर मुमकिन कदम उठाइए और मुशायरे जहाँ तक हो सके आपकी इस्तिताअत के मुताबिक मुशायरे मुनाकिब कीजिए। मुशायरों के ज़रिए तकरीबन नौजवान बेदार होंगे। आज सोशल मीडिया के ज़रिए आप देख रहे हैं साथ में बच्चा हो या ना हो, मोबाइल होता है। सोशल मीडिया के ज़रिए आप कोई भी एक छोटी सी भी नशिस्त हो, छोटा सा प्रोग्राम हो, कोई पैगाम हो उर्दू के मुतालिक, आप उसको अपलोड कर दीजिए। एक नहीं हज़ारों लोग देखेंगे। और अपलोड करना इसलिए देखिए सब जदीद टेक्नोलॉजी का हमें पूरा फ़ायदा उठाना है और जदीद टेक्नोलॉजी से उर्दू के अंदर क्या फ़ायदा होता है। देखिए एक मुशायरा करते हैं आप, 1000 लोग जमा होंगे, 10,000 होंगे। आप कोई प्रोग्राम उर्दू का अगर उसको फेसबुक या कहीं भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर दें तो लाखों लोग देखेंगे। तो लिहाजा हमें इस जदीद टेक्नोलॉजी का जो कुछ भी है हमें इस्तेफादा उठाना है। क्या यही एक जरिया है जो मुशायरे में ये सामीन के फुकदान है? यकीनन। तो देखिए मुशायरों में मैं समझता हूँ जितनी तादाद में लोग आना चाहिए सामने उतनी तादाद में नहीं आ रहे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, एक तो मोबाइल आ चुका है, यूट्यूब पर लाखों शोरा का कलाम हाजिर है, मौजूद है।
تو آج کی تاریخ میں یہ جو جدید ٹیکنالوجی، جو جدید دور ہے، ہمیں اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. معاشرہ بدلتا ہے، جدت تو آنی ہر چیز میں ضروری ہے، مگر جدت کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اس کو اردو کی بقا کے لیے ہم کیا کریں اس جدیدیت کے ساتھ. اس جدیدیت میں سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال، ٹیکنالوجی کا ٹیکنالوجی کا استعمال، ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنا ہے. تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ چھوٹی سی چھوٹی نشست ہو یا کچھ بھی پروگرام ہو، کیسا بھی ہو، آپ اپلوڈ کر دیجیے. جہاں مشاعرے میں 100 لوگ آئیں وہاں 1 لاکھ لوگ آپ کا مشاہدہ کر لیں گے فیس بک یا سوشل میڈیا یا ٹیکنالوجی کے ذریعے. اور میں مشکور و ممنون ہوں بزم ساقی سخن کے زیر اہتمام جو آج یہ پروگرام منعقد ہوا. ہم اردو کے لیے ایک پروانے کی مانند جہاں کہیں چراغ روشن ہوگا اردو کا، انشاءاللہ تعالی میں لبیک کہوں گا، ایک پروانے کی مانند چلاؤں گا. تمام کی دعاؤں کے ساتھ میں اجازت دیتا ہوں.